سوال کیا کہ اعضاء انسان کی پیوندکاری سے متعلق کہ کسی انسان کی اعضاء کو دوسرے انسان میں منتقل کرنا یا لگانا، یا اس طریقے سے خون کا ڈونیٹ کرنا، اس طریقے سے جو ہے کوئی جو اعضاء کا ہدیہ کرنا، یا کوئی اعضاء کو جو ہے دوسرے انسان کو لگانے کے لیے اسے جو ہے بغیر معاوضہ کا دے دینا، آیا شرعی اعتبار سے کس حد تک یہ جائز ہے اور کس حد تک یہ ناجائز ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ زچگی کے وقت جو ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو ہے عورتوں کو کوئی ایسی دوائیاں دی جاتی ہے، ایسا انجیکشن لگایا جاتا ہے ڈاکٹر کی طرف سے کہ جس کی وجہ سے پھر ڈاکٹر جو ہے اس عین موقع پر جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا آپریشن ہوگا یا اس کے جو ہے چیڑ پھاڑ ہوگی، اور اس کو جو ہے بڑی رقم کے لیے وہ مطالبہ کرتے ہیں، تو آیا شرعی اعتبار سے اس کی کیا جائز ہے اور شرعی اعتبار سے اس کی حدود کیا ہے؟ تو ان دو باتوں پہ بات کرنے سے پہلے، جواب دینے سے پہلے، میں تمہیداً دو باتوں کو سامنے رکھوں گا کہ انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہمارے بہت سارے شعبہ جات اس طریقے سے جس کا مقصد تو حقیقتاً کچھ اور تھا، لیکن انہوں نے ان مقصد سے ہٹ کے صرف دنیا کمانے، پیسہ کمانے اور جو ہے دنیا اکٹھا کرنے کے غرض سے جو ہے انہوں نے اپنے مقصد سے ہٹ کے وہ کام کرنے لگے۔ ان جو ہے شعبہ جات میں سے دو شعبہ جات جو انتہائی اہم کا حامل ہے، اس میں سے ایک جو ہے علم، تعلیم و تعلم کے شعبے سے ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے علم سے، علم کی جو ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج کل ہمارے جو اساتذہ اکرام ہیں، اس طریقے سے جو اسکول کالجز کے جو ٹیچرز پروفیسرز ہوتے ہیں، اس کے جو بڑے ذمہ داران ہوتے ہیں، انہوں نے اس علم کی جو ہے خدمات کو چھوڑ کے دنیا اور پیسہ کمانے کے غرض میں اور اس کے اندر اتنے منہمک ہو چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے علم کا جو پھیلاؤ اور علم کو جو تعلیم کا عام کرنا تھا وہ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اسی لیے جہالت بڑھ گئی ہے، اس لیے علم سے دور ہونا ہو رہا ہے، اور اسی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیل رہی ہیں۔ بہت سارے جو ہے غریب طبقے اور متوسط طبقے ایسے جو بیچارے علم سے جو ہے ان سے علم کی پہنچ سے وہ بہت دور ہو جائے، کتابیں اور اس طریقے سے جو ہے اسکول کے جو ہے فیس، ٹیوشن کے فیس اتنے زیادہ انہوں نے کیے جس کی وجہ سے جو ہے غریب متوسط طبقہ جو ہے علم حاصل کرنا ان کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ دوسرا جو ہے طب کی جو ہے شعبہ جات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اور نبی علیہ السلام نے اس کا ایک مقام دیا تھا، لیکن یہی طب کے شعبے میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں جنہوں نے اپنے جو ہے اگر تھوڑی سی نیت درست کر لے تو انہیں دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی، لیکن انہوں نے پیسہ بٹورنے کے چکر پہ وہ ایسے خود غرض بن گئے کہ جو ہے وہ کسائی کی جو ہے کسائی تو پھر بھی جو ہے بکری کو حلال کر کے اس کی کھال اتار دیں، لیکن یہ جو ہے ڈاکٹر حضرات زندہ انسانوں کو جسم سے کھال اتارنے کی جو ہے طرح وہ کسائی سے بھی زیادہ جو ہے 2 قدم آگے نکل چکے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں ہدایت نصیب عطا فرمائے۔ رہی بات جو سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ انسانی اعضاء جو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا الْبَنِي آدَمَ، اس طریقے سے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جو اللہ رب العزت نے جو ہے بہت سارے مقامات پہ انسان کی بڑی تقریب، اعزاز اور مکرم بنایا ہے، ان تمام حوالوں کے سامنے کو رکھتے ہوئے اور جو ہے مفسرین اور محدثین کے اقوال کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اعضاء انسان کا وہ ڈونیٹ کرنا یہ شرعاً جائز نہیں، اور جائز نہ ہونے کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے اعضاء کے مالک نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے اسے عاریتاً اسے جو ہے اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیا گیا ہے۔ تو اس کا ڈونیٹ کرنا یا خون کا بیچنا یا کوئی اعضاء کو ہبتاً یا ہدیتاً کسی اور کو دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایک صورت فقہا نے فرمایا کہ جو خون کا عطیہ دیا جاتا ہے کہ ایسی موقع پہ کہ جب کہ اس کے جان بچانا انتہائی مشکل ہو اور وہ ضرورت کے جو ہے اشد ضرورت کے موقع پر پہنچ جائے تو اسے خون جو ہے ڈونیٹ کر سکتے ہیں، بغیر جو ہے پیسے کے معاوضہ کے اسے خون دے سکتے اجر و ثواب کی نیت سے۔ رہی بات دوسری کہ جو ڈاکٹر حضرات جو آج کل جو ہے مریض کے ساتھ جو معاملہ کیا جا رہا ہے ہاسپٹلوں میں کہ آیا جو ڈلیوری کا وقت ہوتا ہے کوئی ایسی دوائی یا انجیکشن لگائی دی جاتی ہے جو کہ ان کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ بھائی اسے آپریشن کرنا پڑے گا اور اس کے جو ہے ڈلیوری میں ورنہ مشکل ہو جائے، ورنہ بچے یا تو جو ہے اس کی ماں کی جان پہ جو ہے اثر پڑے گا۔ تو یہ شرعی اعتبار سے اس طریقے سے اس کے جو ہے موقع سے فائدہ اٹھانا یا اس طریقے سے ان کو
اتنا مجبور کر دینا کہ اسے جو ہے آپریشن کیا جائے گا، سیزر کی صورت پہ جو ہے اس پہ ایسے معاملات کی جائے گی، اور اس سے جو ہے پیسہ بٹورنا ڈاکٹروں کے لیے ہرگز یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، شرعی اعتبار سے حرام قطعی ہے۔ اور یہ جو معاملات آج کل جو کیا جا رہا ہے، ہم نے اپنے جو ہے بزرگوں سے، بڑے بزرگوں سے دیکھا ہے، سنا ہے کہ پہلے کے وقتوں میں، آج سے اگر 15 سال پیچھے چلے جائے تو اس وقت ہر گھر میں جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس وقت کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بلکہ وہ بڑے بوڑھے بزرگ حضرات ہی جو ہے وہ گھروں میں جو ہے اس کی ڈلیوری ہو جایا کرتا تھا، الحمدللہ زچہ اور بچہ دونوں جو ہے محفوظ ہوتے تھے۔ لیکن آج کل پتہ نہیں کیا وہ دوائیاں نہیں نکلی ہے، ان دوائیوں کو جو ہے جسم کے اندر ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اس سے جو ہے حالات کو اتنا جو ہے کشیدگی کے اندر اور نازک کے اندر لے آتا ہے کہ پھر جو ہے مجبور ہو جاتا ہے بندہ، غریب بندہ تو پریشان ہو جاتا ہے، پھر اسے کیا سے کیا کرنا پڑتا ہے۔ وہ بیچارہ جو ان کے لیے دوائی خریدنا مشکل ہے، اسے جو ہے 50,000 روپے، 60,000 روپے، لاکھ روپے جمع کرنا وہی جانتا ہے۔ تو ایسے موڑ پہ ڈاکٹروں کے لیے اس طریقے سے سیزر کرنا، آپریشن کرنا، اس طریقے سے نازک موڑ پہ لے آنا اور پھر اس سے جو ہے پیسہ بٹورنا، شرعی اعتبار سے جو ہے یہ بالکل حرام ہے، یہ پیسے کا لینا بالکل حرام ہے۔ جو بیچارہ دے رہا ہے اس کے اوپر کیا بیت رہا ہے وہی جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے ڈاکٹرز اور ہمارے جو ہے تعلیم کے اداروں کے اساتذہ اکرام کو جو ہے خاص ہدایت نصیب عطا فرمائے، تاکہ جو ہے تعلیم عام ہو سکے، جہالت دور ہو جائے، اور جو ہے